گائے کے دودھ سے ایک خاندان کے لڑکے نے پیا اور اسی گائے کے دودھ سے دوسرے خاندان کی لڑکی نے پیا، کیا دونوں رضائی بھائی ہو جائیں گے؟ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں، اسلام میں تم نے رضاعت کا رشتہ تو سنا ہے نا؟ یہ رضاعت کا رشتہ کیا ہے؟ رضاعت کا رشتہ کیا ہے؟ رضاعت کا رشتہ یہ کہ بیٹا اس خاندان کا تھا، بیٹی اس خاندان کی تھی، اور دونوں نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی ہو گئے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی گائے کا دودھ پیا تھا تو شادی ہو سکتی تھی، عورت کا دودھ پیا تو شادی نہیں ہو سکتی، یعنی گائے رشتہ نہیں بناتی، عورت رشتہ بناتی ہے۔ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی، تو رشتے کی بنیاد عورت ہے۔ کچھ ذہن میں آیا؟ خاندان کی بنیاد عورت ہے، عورت کو ہٹا دو، نہ رشتہ داریاں پیدا ہو، نہ خاندان پیدا ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ شوہر ہو، نہ بیٹے ہو۔ بھائی یہی رشتہ داری تو سمجھانی تھی کہ جب جبریل نے پوچھا ہے کون، کہا فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ پروردگار کہہ دے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں، محمد کا داماد ہے۔ نہیں، آج ہونا ہے طہارت کا اعلان، آج ہونا ہے طہارت کا اعلان۔ اگر محمد کے حوالے سے رشتہ داریاں بتلاؤں تو بہت سے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے فاطمہ کا تذکرہ کروں گا۔ آج طہارت کا اعلان ہونا ہے اس چادر کے نیچے، تو میں محمد کے رشتہ داروں کی طہارت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں تو فاطمہ کے رشتہ داروں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو اب کوئی ناز نہ کرے۔ پہنچ گئی بات؟ بھائی عجیب کمال ہے، تعارف و حدیث کے میں تو فاطمہ کے رشتے سے ہو، اور پیغمبر ایک عجیب روایت کہیں، سب کے ذہن میں وہ روایت عجیب تو میں کہہ رہا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، شہادت آل محمد کے رشتے سے، رسول کے رشتے سے نہیں۔ بھائی سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ طہارت فاطمہ کے رشتے سے، رسول عالمین کا سب سے بڑا، فاطمہ کا باپ علی کا نبی، لیکن نہیں، اس کے رشتے سے اعلان نہیں ہوگا۔ طہارت کا اعلان ہوگا فاطمہ کے رشتے سے، شہادت کا اعلان ہوگا آل محمد کے رشتے سے۔ طے ہو گئی بات۔ سوچنے والی بات ہے کہ رسول جو سربراہ بھی ہے خاندان کا اور عالمین کا رسول بھی ہے، کہہ دیتے کہ جو میری محبت میں اور میری اولاد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، میری محبت میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا مرحلہ بہت قریب ہو گیا ہوں میں، تیسرا مرحلہ وجزاہم بما صبروا جنتن، آل محمد نے روزہ رکھا، منت وانی روزہ رکھا، مسکین کو، یتیم کو
اسیر کو روٹیاں اٹھا کے دے دی، جزاہم بما صبروا جنتن، ہم نے انہیں جزا میں جنت دے دی، جنت دے دی۔ کسے دے دی بھائی؟ کس نے منت مانی؟ علی نے، سیدہ نے، حسن نے، حسین نے، ہم نے انہیں جزا میں جنت دے دی۔ تو پروردگار رسول اللہ کہا انہوں نے تو منت ہی نہیں مانی۔ بھائی انہوں نے تو منت ہی نہیں مانی، اگرچہ وہ خاندان کے سربراہ ہیں، اگرچہ جنت ملے گی محمد کی اطاعت میں، ملے گی محمد کی اطاعت میں، محمد سے ہٹ کر کوئی اس بات پر اطمینان نہ رکھے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جنت کی ملکیت دے رہا ہوں محمد کی اولاد کو، تو پروردگار کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ کہا کہ ہاں اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ جنت محمد اور آل محمد کی ملکیت ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو قیامت میں کہہ دیتے کہ ہم محمد کی جنت میں رہ لیں گے، ہم محمد کی جنت میں رہ لیں گے۔ بھائی بہت توجہ ہے۔ ایسے بہت سے قیامت میں نکل آئیں گے کہ پروردگار ہمیں بہرحال جنت میں جانا ہے تو محمد کے حصے والی جنت دے دے، ہم اس میں رہ لیں گے۔ کہا نہیں، جنت ملکیت آل محمد کی ہے، محمد کو مانتے رہو، اگر جنت میں جانا ہے تو پیشانی کو آل محمد کی بارگاہ میں ٹکا دو۔ میں نے زحمت دی اور فکر یہی سے آگے بڑھ رہی ہے، موضوع متصل ہے، کل سے متصل ہوں میں، تو عورت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تعارف ہوگا فاطمہ کے ذریعے، طہارت کا اعلان ہوگا عورت کے ذریعے۔ ٹھیک، کتنی اہم ہے عورت؟ عورت کتنی اہم ہے بتاؤں؟ بھائی سننا، بڑے آرام سے سننا۔ عورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بھائی سورہ تحریم کی 2 آیتیں سنتے چلو، اور وہ اس قابل ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ عورت کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ کمال کے منزل پہ فائز ہو گئی، بس دونوں سنو، دونوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اس قالت رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تمہارے سامنے کافروں کی مثال بیان کرتا ہے، عورتیں وہ بھی ہیں جو کفر کی مثال بن کے پیش کی جائے، مثال بنا کے پیش کی جائے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ ایک عورت تھی نوح کی، دوسری عورت تھی لوط کی، فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے صالح بندے تھے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندے تھے، فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ اچھا، خیانت کے کوئی اور معنی نہ سمجھ لینا، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شوہر تبلیغ کا جو منصوبہ رات کو پرائیویٹ بناتا تھا، یہ بیویاں چپکے سے قوم میں اسے عام کر دیتی تھیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ خیانت کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا کہ خیانت کیا ہے؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نوح اور لوط ہماری بارگاہ میں آئے کہ پروردگار ہماری بیویوں کو معاف کر دے، پروردگار ہماری بیویوں کو معاف کر دے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ہم نے نبی کی بیوی کے حق میں نبی کی سفارش ٹھکرا دی۔ ہم نے نبی کی بیویوں کے حق میں نبیوں کی سفارشیں ٹھکرا دی۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ہمارے فرشتوں نے کہا جاؤ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ اب مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ دیکھا، امرأۃ فرعون، ایک عورت تھی فرعون کی، کافروں کے لیے مثال ملی وہ بھی عورت، مومنوں کے لیے مثال ملی وہ بھی عورت۔
کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے، کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے. پروردگار یہ آسیہ فرعون کی بیوی جس کے لیے تو کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ہم نے اس عورت کو مومنوں کے لیے ایمان کی مثال بنا دیا. ہم نے اس عورت کو مومنوں کے لیے ایمان کی مثال بیان کر دیا. اس قالت رب نجنی من فرعون وعملہ، وہ پرائیویٹلی پوشیدہ طور پہ خلوت میں مجھ سے دعا مانگتی تھی، پروردگار مجھے فرعون سے بچا لے، پروردگار مجھے فرعون کے عمل سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، پروردگار یہ تو سب ظالم ہیں، فرعون اور فرعون کے لشکری، فرعون کے رشتہ دار، یہ سب ظالم ہیں، مجھے ان ظالموں سے بچا لے. توجہ رہے. تو پروردگار ایسی پاکیزہ بیوی جو مومنوں کے لیے مثال ہے، یہ جوڑا کیسا لگا دیا؟ یہ جوڑا کیسا لگا دیا؟ یہ ہمسری کیسی؟ کہا بھائی رک جاؤ، مجھے اس بیوی سے کام لینا ہے. اور اب تمہیں جوڑے پہ اعتراض ہے نا، تو اب یاد رکھو کہ اگر شادی بے جوڑ ہوگی تو لامرد رہنے دوں گا، اولاد نہیں بھیجوں گا. شادی اگر ہو بھی گئی، کام لینا ہے اس بیوی سے، اعتراض مت کرو. اگر ہو بھی گئی تو چونکہ ہمسر نہیں ہے لا ولا چھوڑوں گا. تو جہاں ہمسر نہ ہو وہاں نسل ختم ہو جائے، اور جہاں ہو وہاں نسل کوثر بن جائے. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلى الله عليك